السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل نورانی علاج سے میں ہوں شبیر احمد۔ کیا آپ یا آپ کے گھر میں کوئی شخص بار بار بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ کیا دوائی لینے کے باوجود بخار بار بار واپس آ جاتا ہے؟ کیا ہر بخار صرف جسمانی بیماری کی علامت ہوتا ہے یا بعض اوقات اس کے پیچھے کوئی روحانی اسباب بھی ہو سکتے ہیں؟ اور کیا قرآن و سنت میں بخار کے لیے کوئی روحانی علاج موجود ہے یا نہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم بخار کی طبی وجوہات، اس کے جسم پر اثرات، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بخار کی حقیقت اور قرآن و سنت سے ثابت روحانی علاج کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے۔ آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ایک ایسا قرآنی وظیفہ بھی بتاؤں گا جو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں بخار سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بخار کیا ہے؟ بخار بذات خود کوئی بیماری نہیں، بلکہ جسم کا ایک دفاعی نظام ہے۔ جب جسم میں وائرس، بیکٹیریا یا کسی قسم کا انفیکشن داخل ہوتا ہے تو ہمارا امیونٹی سسٹم یعنی مدافعتی نظام جسم کا درجہ حرارت بڑھا دیتا ہے تاکہ جراثیم کا مقابلہ کیا جا سکے۔ عام طور پر جسم کا نارمل درجہ حرارت تقریباً 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اگر یہ 38 ڈگری یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اسے بخار کہا جاتا ہے۔ بخار کی عام وجوہات میں وائرل انفیکشن، بیکٹیریل انفیکشن، نزلہ زکام یا فلو، گلے کی انفیکشن، نمونیا، ٹائیفائڈ، ملیریا، ڈینگی، پیشاب کی نالی کا انفیکشن، جسمانی سوزش، شدید گرمی یا ہیٹ سٹروک۔ بعض اوقات بچوں میں کسی ویکسین وغیرہ کے لگنے کے بعد بھی ہلکا بخار آ جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے اس کے اثرات کی تو اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو بخار کئی مسائل پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ جسم میں شدید کمزوری، پانی کی کمی، سر درد، کپ کپی، جسم درد، بھوک کا ختم ہونا اور بعض اوقات بچوں میں جھٹکے لگنا بھی ہے۔ اگر بخار بہت زیادہ ہو یا کئی دن تک برقرار رہے تو آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ بیماریوں کے طبی اسباب بھی ہوتے ہیں، لہٰذا ہر بخار کو جادو، جنات یا نظر بد سے جوڑ دینا درست نہیں ہے۔ پہلے طبی معائنہ کروائیں، ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کریں۔ اگر ساتھ ساتھ روحانی علاج کرنا چاہیں تو وہ دعا اور قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہے۔ بخار کی حالت میں سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دی جائے، آیت الکرسی پڑھی جائے۔ اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر اگر مریض پر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے صحت و تندرستی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر مریض کو بخار 103 ڈگری یا اس سے زیادہ ہو جائے، سانس میں دشواری ہو، بے ہوشی یا شدید غنودگی ہو، بار بار قے ہو یا بخار کئی دن تک ختم نہ ہو تو صرف وظیفوں پر اکتفا نہ کریں، فوری طور پر ڈاکٹر یا قریبی ہسپتال جائیں۔ یاد رکھیں، اسلام ہمیں دعا بھی سکھاتا ہے اور علاج بھی، اس لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ دوا بھی استعمال کریں اور ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے دعا اللہ تعالیٰ سے بھی کرتے رہیں۔ جب انسان دوا اور دعا دونوں کو اختیار کرتا ہے تو وہ سنت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ صحت، اسلامی رہنمائی، خوابوں کی تعبیر اور روحانی معلومات پر آنے والی نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو کاملہ عاجلہ شفا عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔